سے گفتگو کروں گا. یہ بڑا مشکل ہو گیا آج کے دور میں کہ نیم سچ اور نیم جھوٹ کے درمیان تمیز کی جا سکے. دن رات کے بارے میں تو آسانی سے بات ہو سکتی ہے، لیکن شام کاذب اور صبح کاذب کے بارے میں اگر بات مشکل ہو سکتی ہے. یہ جو شاعر ادیب ہے، میں بھی نام کا ادیب ہوں اور ادیبوں کے حالات دیکھ کر ادب سے گریز کرتا ہوں. پھر اپنے اندر کا میرا ایک تخلیقی اور تخلیقی احساس جوش مارتا ہے، میں پھر اس محفل میں آیا. اب صورتحال اس ملک میں یہ ہے کہ ہم اپنی ذات کے حساب سے باہر نہیں رہتے. میں شاعر ہوں تو سب سے بڑا میں افسانہ نگار ہوں تو سب سے بڑا میں ہوں، میں استاد ہوں تو سب سے بڑا استاد میں ہوں. یعنی ہر چیز میں ہوں. ہم انگلینڈ میں جب میں تھا تو وہاں ایک کھیل کھیلتے تھے کہ آپ 2 منٹ بولیں گے لیکن اس میں استعمال نہیں کریں گے. اگر آپ کامیاب ہو گئے تو آپ سیلف لیس ہیں، ورنہ سیلف لیس. ہمارا معاشرہ جو ہے اس کے اندر ہم چونکہ اپنے حصار میں رہنے والے ہیں، لہذا جس کو عزت دینی ہے اس کو عزت دینے سے گریز کرتے ہیں، جس کو مقام و مرتبہ دینا ہے اس سے گریز کرتے ہیں، جس کو ماننا ہے اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں. بعض وقت یہی مان رہا ہوتا ہے، ویسے نہیں مانتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس شہر میں سمجھتا ہوں کہ ناصر سیال نے یہ خیال ہم نے ڈسکس کیا تھا محفل میں، سوچا کہ اس شہر کے ہر شخص کو جس کو 60 سال ہو گئے ہیں زندگی کے اور اس نے کچھ تخلیق کیا، اس کے ساتھ ایک تقریب کی جائے اور اس تقریب میں ہم کم بولیں وہ زیادہ بولیں. کیونکہ آپ میں سے ہر شخص کے اندر یہ حسرت ہے کہ مجھے سنا نہیں جاتا، مجھے سمجھا نہیں جاتا. میری یہ خواہش ہے کہ تابع صاحب بیٹھے ہوں تو ہم ان کو سنیں تاکہ یہ ہمیں بتا سکیں کہ میں یہ کہنا چاہتا تھا آپ نے نہیں سنا. یہ میری خواہش ہے کہ ایسی کوئی تقریب ہو. لیکن ہم نے چھوٹے پیمانے پر کیا، اس دن ہم مطمئن نہیں تھے، قاسم جلال نے مطمئن نہیں تھا، ہم سب پریشان تھے. لیکن ناصر سیال نے کہا کہ اب میں کروں گا، اور یہ میں حیران ہوں اور خوش ہوں کہ ناصر سیال نے وہ کام کر دیا ہے اس شہر میں جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. آپ جیسے دوستوں کو، شاعروں کو، ادیبوں کو، اہل ادب کو یہاں پر جمع کیا ہے اور گفتگو جو ہے وہ ہمارے دوست قاسم جلال پر ہو رہی ہے. میں نے عہد کر لیا اٹھتے ہوئے کہ میں ان پر کوئی گفتگو نہیں کروں، لیکن میں ایک کام کروں گا. جو میرے پاس تھوڑا بہت علم ہے میں اس کی بنیاد پر ایک بات کرنے جا رہا ہوں. آپ ان کی تصویر کو غور سے دیکھیں. آج کی دنیا میں سائنس نے نان وربل کمیونیکیشن جو باڈی لینگویج ہے اس کے اوپر بڑی تحقیق کی ہے. آپ کے قدموں کی چاپ سے آپ کے بارے میں جانا جا سکتا ہے، اس حد تک تحقیق ہوتی ہے. آپ یہ چہرہ دیکھیے، اس کی آنکھیں دیکھیے، یہ آنکھیں تھوڑی سی کھلی ہوئی ہیں، اس کے اندر حیرت ہے، اس کے اندر خواب ہے، اس کے اندر کسی سفر کی اداسی اور تھکن ہے. ان آنکھوں کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ پیچھے کی طرف جا رہی ہیں، یہ فکر کی غمازی کرتی ہیں. یہ آنکھیں ایک داستان سنانا چاہتی ہیں، اور اگر اس کے نیچے آپ یہ ہلکے دیکھیں، یہ ان کی گری ہوئی یہ جگہ دیکھ لیں تو یہ شخص رات کے پچھلے پہر خوابوں کو بننے والا شخص نظر آتا ہے. اور کسی حصے میں اس کی حسرت ناتمام کو ظاہر کر رہی ہے. اس کی بھووں کی اٹھان کو دیکھیں، اس کی بھون کی اٹھان یہ بتا رہی ہے کہ یہ ابھی زندگی کو، دنیا کو اور غور سے دیکھنا چاہتا ہے اور آنکھیں کھول کے دیکھنا چاہتا ہے. وہ حسرت، وہ خواہش اس کے اندر گھومک رہی ہے، چھلک رہی ہے. اس کے ماتھے کی، اس کی پیشانی کی کشادگی دیکھیں، اس کی پیشانی کی کشادگی کا رائٹ اینگل زیادہ چوڑا ہے. انسان کے ذہن کے 2 حصے ہیں، رائٹ برین اور لیفٹ برین. رائٹ برین تخلیقی برین ہے، اس کی اس طرف کی کشادگی اس کے تخلیقی جو برین ہے اس کی طاقت کو ظاہر کرتی ہے. میں وہ نہیں بات کر رہا جو آپ شاعر وغیرہ، میں تو اس کے چہرے کی بات کر رہا ہوں. اس کے چہرے کی جو ہڈیاں ہیں یہ تھوڑی سی اندر گئی ہوئی. یہ شخص، ایسا شخص جس کی یہ بہت ابھری ہوتی ہیں، وہ اپنی انا اور خودداری کے خوف سے نہیں نکلتا، لیکن جس کی یہ اندر ہوتی ہیں
وہ اس کے اپنی کوئی میں نہیں ہوتی، کوئی انا نہیں ہوتی، کوئی غرور نہیں ہوتا، کوئی تکبر نہیں ہوتا۔ اس لیے اس کے حقوں کو دیکھ سکتے کیسے بنی، اس کے ہونٹ چھپتے ہیں اس کی آنکھوں کے نیچے، اس کی مونچھوں کے نیچے، لیکن اگر آپ ان کو دیکھیں تو اس کے اندر آخر میں جا کر باریک نہیں ہے، دبے ہوئے نہیں ہیں، جس کا مطلب ہے شفافیت نہیں ہے، مکاری نہیں ہے، چالاکی نہیں ہے، سادگی ہے، جو کچھ ہے سامنے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ آپ کے سامنے اور ایک بات اور بتا دوں، بہت ساری باتیں کر سکتا ہوں لیکن نہیں کرنا چاہتا، ایک بات اور کر دوں۔ اس کی شاعری میں سے اس کو آپ نکالیں اور اس کے بعد اس چہرے کے ساتھ مطابقت کریں، دونوں ملتے ہیں۔ اس کی زندگی کو جو میں جانتا ہوں، اس کے بعد میں نے بڑا تنقیدی کام کیا ہے، میں اس کے، اور یہ وہ شخص ہے جس میں جان کے ایک بار لڑ رہا، بہت لڑا، غصہ کھایا اس پر، چاہتا تھا یہ جواب میں ریئیکٹ کرے، کیونکہ انسان نیچرل اس وقت نکلتا ہے جب وہ اپنے غصے میں ہوتا ہے۔ اس نے غصہ نکالا، ٹھیک ہے، میں نے بہت سختی سے کہا ٹھیک ہے، میں نے کوئی جواب دو، کہتے نہیں بس ٹھیک ہے۔ میں اس شخص کے اس صبر پر اور ضبط پر حیران ہو گیا۔ آج کے دور میں انسانوں میں نہیں ہے، کسی کو دو جملے کا اور تیسرے پر بات ریئیکٹ کر جائے گا، اس میں نہیں ہے۔ اور یہ بات آپ کی اس کی ان دھوؤں کے درمیان میں جو ناک کی درمیان کی جگہ ہوتی ہے، یہ جگہ ہوتی ہے انسان کے رویوں کی۔ اس میں جو شکنیں ہوتی ہیں، جو یوں کر کے لکیر ہوتی ہے، تین چار لکیریں ملی ہوئی ہوتی ہیں، یہ انسان کے غصے، اس کی نفرت، اس کی حقارت، اس کی تکبر، اس کو ظاہر کرتی ہیں۔ اس کے اوپر ایک بھی شکن نہیں ہے، اس کی جگہ پر ایک بھی شکن نہیں ہے۔ حیرت کی بات ہے، میں سوچتا ہوں انسان کیسا ہے، آج 22ویں صدی میں جینے والا یہ انسان کیسا ہے۔ اور پھر میں اگر اس کے ادب کو اس کی اس شخصیت کے سامنے ملاؤں تو بالکل منطبق ہے۔ جہاں سب نے شاعری پر بات کی ہے، وہ سب کچھ جو اس کے چہرے پر نظر آتا ہے۔ ابھی بیٹھا ہوا تھا، یہ بیٹھا ہوا دیکھیں، اس نے ہاتھ ایک دفعہ بھی نہیں کھولے، اپنی ذات کے اس پنجرے کے اندر اتنا کمپوز ہے کہ اپنا وہ کھولتا نہیں ہے، آدھا ظاہر ہے آدھا اندر ہے۔ کون کرے گا، کون اس کو منکشف کرے گا؟ آپ کریں گے، لیکن آپ میں فرصت ہی نہیں ہے، آپ روانی والی عمومی گفتگو سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اسے دریافت کون کرے گا؟ یا تو یہ خود بولے اپنا دریافت خود بتائے ہمیں، یا پھر کوئی صاحب علم آئے جو کہ اس کے سارے تخلیقی سفر کے اندر جا کر اس کے باطن میں کہتا ہوں اس کی تخلیق کے غار ہرا میں جائے اور وہاں جا کر سوچے دیکھے کیا کرتا تھا یہ، تب جا کر معلوم ہوا کہ اندر ایک انسان کیسا ہے۔ لیکن جیسا بھی ہے باکمال ہے، اس شہر کی مان ہے، اس شہر کی عزت ہے، اس شہر کا وقار ہے، اس شعر و ادب کی کہ اس سارے نصاب میں، اس سارے ہجوم کے اندر ایک نمایاں مقام رکھتا ہے۔ ایک دبستان ہے، سیمی ایکسپلورڈ دبستان ہے۔ کون کرے گا؟ بیٹھے چھوٹا اردو والے، جب سب جگہ میں ان کے خلاف بولتا ہوں کہ یہ دریافت کر کے ان کے استاد محترم کے ادھر اس کو اصل دریافت کر کے کوئی دکھائے اور مقام و مرتبہ بتائے۔ کسی شخص کے بارے میں اگر آپ کہنا چاہیں، طارق شبیر صاحب بیٹھے، میں کہوں کہ یہ اچھے انسان ہیں، مجھے دنیا کے سینکڑوں اچھے انسانوں کو پہلے سمجھنا ہوگا، انتہا پھر موازنہ کرنا ہوگا، پھر جا کر بتاؤں گا کہ یہ ہے کہ نہیں۔ لہٰذا یہ عام عمومی بات نہیں ہے، کسی کے بارے میں رائے دینے کے لیے آپ کے اندر ایک مضبوط کوئی لاجک ہونی چاہیے، تب جا کر آپ بات کر سکتے ہیں۔ یہ کون کرے گا؟ ابھی میرے اندر بہت جذبہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہر شخص اس کی عمر کا پہنچا ہوا ہے، اس کی عزت افزائی کی جائے، اس کے ساتھ تقریر کی جائے، اس کی اصل جو طاقت ہے اس کو بیان کیا جائے اور اس کو سنا جائے، اگر ہم یہ کر سکیں۔ لیکن یہ اگر کیا اور مگر حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا کر سلامت رہے۔ دیکھیں جناب ڈاکٹر پروفیسر اسلم علی صاحب، شاعر سید ثابت چلتے صاحب، محترم سید احمد مدنی صاحب سابق وفاقی سیکرٹری، استاذ مکرم اور صاحب شان ڈاکٹر سید قاسم جلال، پروفیسر ڈاکٹر اسلم ادیب صاحب، پروفیسر ڈاکٹر نواز قابض صاحب، دیگر معززین، ڈاکٹر سید قاسم جلال صاحب سے جو میرا تعلق ہے وہ 2006 میں قائم ہوا۔ ملنا جلنا
اور میں ان کی خدمت میں حاضر ہوتا، ان سے فیض یاب ہوتا، سلسلہ چلتا رہا. لیکن گزشتہ دنوں ان کے اثرات مجھ پر کچھ زیادہ ہی رہے، یا یوں سمجھیے کہ انہوں نے مجھے اپنے حصار میں لیے رکھا. اس کا سبب یہ تھا کہ پروفیسر ڈاکٹر یوسف خشک صاحب، چیئرمین اکیڈمی آف لیٹرز، ان کی طرف سے مجھے حکم ملا کہ جو اکیڈمی آف لیٹرز کا ایک سلسلہ ہے اردو ادب کے معمار، اس حوالے سے میں ڈاکٹر سید قاسم جلال صاحب کی شخصیت پر ایک کتاب تیار کروں. حکم تھا، دوست ہیں ہمارے، سینئر دوست ہیں، تو میں نے اس پہ کام شروع کیا اور تقریباً 2 سے 3 ماہ ڈاکٹر سید قاسم جلال ہر وقت میرے حواس پر، دل میں تو ویسے ہی ہے، میرے حواس پر چھائے رہے. کتاب تیار ہوتے تقریباً 200 سے کچھ زیادہ صفحات پر مشتمل ہے اور انشاءاللہ جلد آ جائے گی، آپ کی خدمت میں پیش بھی ہوگی. جب ان نوجوانوں نے، باغ ناصر سیال صاحب، اے آر صادر صاحب اور دیگر ادب سرائے کے دوستوں نے مجھے حکم فرمایا کہ میں نے گفتگو کرنی ہے ڈاکٹر سید قاسم جلال صاحب کی شخصیت کے حوالے سے، تو میرا دل کیا کہ میں یہ پوری کتاب لے جاؤں اور ایک بار سنا ڈالوں. لیکن پھر خیال آیا کہ بنے گا کیا، تو وہ کتاب تو انشاءاللہ آ جائے گی اور آپ کی خدمت میں پیش ہوگی، آپ ضرور ملاحظہ فرمائیں گے اسے. مختصر سی ڈاکٹر سید قاسم جلال صاحب کی شخصیت کے حوالے سے اور باقی شاعری، ان کی تنقید اور باقی چیزوں پر تو یقیناً گفتگو رہے گی. میرا کیونکہ ان کے ساتھ ایک استاد اور شاگرد کا سا تعلق ہے، تو میں نے انہیں بحیثیت استاد کس طرح سے دیکھا. ڈاکٹر سید قاسم جلال صاحب نے دونوں طرح سے، یعنی اگر یہ دیکھا جائے کہ بہاولپور میں کسی شاعر نے باقاعدہ استادی شاگردی کی روایت رکھی اور بہت سے نوجوانوں کو اپنا شاگرد بنایا اور ان کی ادبی تربیت کی، تو وہ ڈاکٹر سید قاسم جلال ہے. پھر دوسرے لحاظ سے تعلیمی اعتبار سے بھی بالکل جسے آپ باٹم کہہ سکتے ہیں کہ پرائمری اسکول ٹیچر سے انہوں نے اپنے سفر کا آغاز کیا اور اب الحمدللہ شعبہ اقبالیات میں PhD کلاسز کو پڑھا رہے ہیں. بہت زیادہ اس حوالے سے بھی ان کے جو شاگرد ہیں وہ کا شعری اعتبار سے ہوں یا عام جو ہمارا تدریسی سلسلہ ہے اس حساب سے بھی ماشاءاللہ ایک. تو میرے ساتھ جو ان کا ایک تھا کہ میں MPhil کے دوران میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور مجھے مطالعہ کے لیے عنوان کی تلاش تھی. خیر وہ تو ان کی طرف سے جو مجھے عطا کیا گیا وہ منظور نہ ہو سکا، لیکن ہمارا تعلق بہت چل نکلا، گفتگو ہوتی رہی اور یہ سارا سلسلہ. بعد ازاں جب PhD کے لیے سپروائزر یا نگران مطالعہ کی کا معاملہ تھا تو میں نے اپنی جامعہ سے ریکویسٹ کی کہ مجھے ڈاکٹر سید قاسم جلال کے ساتھ کام کرنے کی اجازت دی جائے. موضوع منفرد تھا، صاحب تشریف فرما ہے اور جانتے ہیں کہ اردو داستانوں میں ماں باپ و طبیعت، داستان کو کہنے اس میں تو ہر کسی کا اتفاق ہو سکتا ہے، لیکن ماں باپ و طبیعت ہر بندے کی مختلف ہوتی ہے. اور جب استاد اور شاگرد
اکثر جو ان کا کہیں اختلاف ہوتا ہے تو وہ مابعد و طبیعت کے اعتبار سے ہو سکتا ہے، لیکن ہمارا وہاں پہ جہاں اختلاف کی تھوڑی بہت گنجائش نکل سکتی تھی وہاں بھی اختلاف نہ ہوا، اور الحمدللہ ڈاکٹر صاحب کی شفقت کے مطلب کے سبب 18 ماہ میں PhD کا میرا مطالعہ جمع ہو گیا۔ تو یہ ان کا فیض بھی تھا، ان کی مہربانی بھی تھی۔ اب وہ ایک ایسا شعبہ کہ جس کی ذمہ داری میرے سر ہے، اور ڈاکٹر صاحب اس شعبے میں PhD کی کلاسز کو پڑھاتے ہیں، اور کبھی کبھی ہمیں رشک آتا ہے کہ جب PhD کے طالب علم بس مسلسل ان کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے۔ بے شکریہ۔ جناب پروفیسر ڈاکٹر رفیق الاسلام صاحب، چیئرمین شعبہ اردو اسلامیہ۔ آج کی اس تقریب کو دیکھ کر میرے دل میں جو جذبات احساسات ہیں وہ میں بیان کرنے لوگوں کو بیان نہیں کر سکتا۔ تو یہ الگ بات ہے، میں شاعر ہوں، میری آنکھ سے بہتے ہیں احباب کے آنسو۔ تو آج کی اس محفل اس وجہ کو بنا رہے ہیں ہمارے سایہ شجردار اور شجر سایہ دار ہمارے ملک، ہمارے بہاولپور کی آبرو، اور دوستوں کے لیے ایک شاندار پیغام رکھنے والے، نئی نسل کے لیے ایک حوصلے اور امید کا پیغام حضرت سید شہاب دہلوی صاحب کا میں شکر گزار ہوں سب سے پہلے کہ انہوں نے اس پروگرام کی صدارت فرمائی ہے، اور یہ میرے لیے ہمیشہ یاد رہے گا یہ خوشگوار لمحہ جس میں میری اطاعت، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے حسین احمد مدنی صاحب ہیں، وہ نہایت معزز شخصیت، ادبی شخصیت کے مالک اور میرے نہایت پرانے دوستوں میں سے آج تشریف فرما ہیں، دل باغ باغ ہے، اور ان کی آمد سے میں نہایت مسرور ہوں۔ اللہ انہیں جزائے خیر دے۔ تو سارے صاحبان گرامی جو ہے یہ جو تشریف فرما ہے، ہمارے جو شعراء کرام خاص طور سے اور مقالہ نگار جو ہیں، مقالہ نگاروں نے مجھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، میں کیا ہوں اور میری اوقات کیا ہے، فقط یہ آپ کا حسن نظر ہے۔ تو ڈاکٹر رفیق الاسلام صاحب نے، ذیشان اطہر صاحب نے، قدرت اللہ شہزاد صاحب نے، اور ہمارے محترم ربانی صاحب نے جو کچھ بتایا میں اس کے قابل نہیں ہوں۔ یہ حوصلہ افزائی ہے، یہ محبت ہے، یہ پیار ہے، اور پیار تقسیم کرنا کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہر تعصب مٹا کے سینے سے آؤ انسان کا احترام کریں۔ جو اس کا کبھی کبھی شعر مجھے یاد رہتا ہے کہ میری نظر سے ہستی کا دیکھ مکھڑا میری نظر سے پیارے، ہستی کا دیکھ مکھڑا میری نظر سے پیارے، اسماء کو محو کر کے اشکال کو ہٹا کر، یہ اسماء اور اشکال تو ہمیں دھوکہ دیتے جاتے ہیں، ان کے پردے ذرا ہٹائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے جو اصلی جذبات ہیں، جو آپ کو یہاں تک لے آئے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ دیکھ کر ہم حیران ہو جائیں۔ تو یہی ہمارا سورہ امتیاز ہے، اور دیگر شعراء کرام جو آج تشریف لائے ہیں، میں سمجھتا ہوں میرے لیے نہایت عزت و فضیلت کا مقام ہے۔ ان کے ساتھ صبح گزاری ہیں، ان کے ساتھ شامیں گزاری ہیں، اور پچھلی زندگی کے جو 50 برس ہیں 1960 سے اب تک چلے آ رہے ہیں ہم لوگ۔ تو مسافر کی کوئی ہمت تو دیکھے، چلا جاتا نہیں اور چل رہا ہے۔ تو میں ان سب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں جس نے میری حوصلہ افزائی کی، جس نے میرے ساتھ قدم سے قدم ملایا، اور آج جو اس محفل کے اندر آئے ہیں
اور میرے دل میں جو ایک خوشی پیدا ہوئی ہے اور جو احترام پیدا ہوا ہے وہ میں نہیں محسوس کرتا ہوں. تو ان سب کا شکر گزار تہہ دل سے بالخصوص ہمارے ناصر سیاح صاحب یہاں موجود ہیں اور ان کی جو تنظیم ہے ادب سرائے ان کے تمام معاونین تمام منتظمین کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. نوجوانوں کی کے اشکال نظر آتی ہیں, نوجوان نظر آتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں ہمیں سب کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا. ایک خوبصورت جو میں اجتماع دیکھ رہا ہوں اس میں ماضی میں بھی بہت سے دیکھے ہیں, بہت ہم نے ہنگام محبت کے آغاز میں رسوائی انجام میں رسوائی. آج آپ ان کانفرنس میں آپ دیکھ رہے ہیں جو سب سے بڑی نوٹ کرنے کی چیز ہے وہ ہمارے بزرگوں کے ساتھ ساتھ جنگ شانہ بشانہ جو کھڑے ہیں یہ ہمارا ایک عظیم مستقبل کی علامت ہے. اور میں سمجھتا ہوں جو ابھی خواہشات پیش کی گئی ہیں اس کی عکاسی کرتا ہے کہ اس طرح فنکشن کرایا کریں دلوں سے قدرتیں مٹا کے دلوں سے اناج کو ہٹا کے بقول حضرت اسلم ادیب صاحب کہ یہ میں نے خراب کیا ہے, اس میں کو نکال دیں تو سارے مسئلے ہمارے حل ہو جائیں. میں کہتا ہوں کہ ہر شخص یہ کروڑوں میں پیدا ہونے والی شخصیات ہیں ہمارے ہندو سے متعلق, کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں. تو ان کے تہہ دل سے زندگی میں اور بات بھی فکر کرنی گئی ہے اور اس کی ایک اعلیٰ مثال ہمارے نصر سیاح نے پیش کی ہے. اور میں تھوڑا سا عرض کر دوں تو چند لمحات میں بات مختصر کرتا ہوں. اس سے پہلے جیسے میں نے عرض کیا کہ بہت سی تنظیمیں کام کرتی رہی ہیں اور ہم نے ہوٹ جب سنبھالا تو 1960 میں ارشد اکیڈمی کے اجلاس شروع ہوئے. ہم بچے تھے, اسٹوڈنٹ تھے, لڑکے تھے, تو ارشد اکیڈمی نے اپنے پروگرام کریکٹ کیے عبدالحمید ارشد صاحب نے. اس کے بعد پھر اچھے مشورے ہوئے, میری بات ہوئی, پھر بہت سے لوگ آئے میدان میں اور میں ان کا عینی شاہد ہوں. اور مجھے یہ خوشی ہے کہ باکمال اور یگانہ روزگار شخصیات سے مجھے موقع ملا استفادہ کرنے کا. تو یہ جب آپ دیکھیں بہت ہی کاروان ادب ہے, اسی طرح قلم قبیلہ ہے, اردو مجلس ہے, اور اس طرح یہ نئی تنظیمیں جتنی ہیں تقاصد ہے دوسرے فورم ہیں. میں تو تہہ دل سے ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہاولپور میں علم کے چراغ روشن کر رکھے ہیں ادب کے, اور یہ ہمارے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہے, ہمیں یہ بات سمجھتی ہے. تو صرف ایک گزارش کرنی آخری ایک گزارش کر کے میں بات ختم کرتا ہوں کہ ایک یہ جس روایت کو پسند کیا گیا یہاں اور خاص طور پہ ہمارے مقالہ نگاروں نے بہت خوبصورت باتیں کی ہیں. جناب اسلم ادیب صاحب کی گفتگو سے اندازہ ہوا کہ وہ تو مجھے کہتے ہیں کہ جس طرح اوپر ہے اس طرح یہ اندر ہے. وہ بات تو اپنی جگہ پہ ہوگی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جن کمالات کا اظہار جناب اسلم ادیب صاحب کے ہماری نگاہوں میں نہیں ہو سکا, وہ نگاہیں بھی دیکھنے والے اور دیکھ سکتے ہیں کہ چہرہ شناسی کے حوالے سے میں تو نہیں ہوں. تو کام کو بنانا ایک بات ہے, تو انہوں نے جو ایک بے مثال تجزیہ کیا, میں اس کا شکر گزار ہوں. علم قیافہ, علم فلسفہ, علم نفسیات, سبحان اللہ کتنے ہی علوم ہیں ابھی مخفی ہیں. اسلم ادیب کو اللہ سے نبی زندگی دے, ہمارے سارے مقالہ نگاران کو, ہمارے قدرت و شہزاد کو, ہمارے باقی سارے پیارے بیٹھے ہیں سارے اشارات کو اللہ نبی زندگی دے اور صحت اچھی دے. تو میں آخر میں صرف بات کی ہے چھوڑ کے گروہی تنظیمی منافرت کو چھوڑ کے اور گروہی جو ہمارے دل میں نفرت کے خیالات ہوتے ہیں ان سب کو چھوڑ کے آئیے محبت کو عام کریں. اور میں جنگ سے یہ گزارش کروں گا کہ اس نے اچھی مثال انہوں نے پیش کی ہے, تو
آپ ناصر سیال صاحب کے ساتھ ہم پر ہو کے چلے ان کے ساتھ ہیں اور بلکہ آپ جو بھی تنظیم ہے آپ کی آپ کا ایک قدم اس مشن کو زندہ کرے گا. اور اس کے ساتھ ہی میں ایک پیش کرتا ہوں ہوگا تو شاہراہوں کی طرف رستے نکلتے ہیں جہاں شاہراہوں کی طرف رستے نکلتے ہیں جہاں سوچ کو انقلابی موڑ پر لایا ہوں میں. شاہراہوں کی طرف رستے نکلتے ہیں جہاں سوچ کو انقلابی موڑ پر لایا ہوں میں. ہے میرے لب پر نئے سورج کی کرنوں کا پیام. ہے میرے لب پر نئے سورج کی کرنوں کا پیام. وادی ظلمت میں مانندے سہر آیا ہوں میں. تو ویسے تو ایک تعلی ہے بات تو کوئی نہیں ہے لیکن عزائم اٹھتا ہو تو سب کچھ ہو جاتا ہے. اور میں جوش کا ایک روایت سنا کے آپ سے کہنا چاہتا ہوں. ہمارے بزرگوں کو بھی خیال ہونا چاہیے, ہمارے نوجوانوں کو بھی خیال ہونا چاہیے اور جوش بلے والی کی ایک بھائی کیا کہیں یہ جذبہ اپنے اندر رکھنا چاہیے. لہلائے سخن کے گیسوں کو سلجھاؤ, لہلائے سخن کے گیسوں کو سلجھاؤ. جو میں نہیں کر سکا وہ تم کر کے دکھاؤ. جو میں نہیں کر سکا وہ تم کر کے دکھاؤ. اللہ کرے اے میرے کم سن شعراء, اللہ کرے اے میرے کم سن شعراء تم مجھ سے 1000 قدم آگے بڑھ جاؤ. سیشن کے اختتام پر ہم ایک اعزاز اعتراف ابدی اعتراف کے اعزاز سے نوازنا چاہتے ہیں اپنی تنظیم ادب سرائے بہتر سے جناب قاسم جلال صاحب کو. میں گزارش کروں گا جناب سید تابش ادبری صاحب سے اور حسین احمد مدنی صاحب سے کہ دونوں حضرات یہ اپنا انہیں قاسم جلال صاحب کو یہ ایوارڈ دیں. جناب تھوڑا سا ادھر تشریف دیں تاکہ وہ بنا سکیں تصویر. تمام سینئرس کو اساتذہ کو سامنے قاسم جلال صاحب کے حوالے سے ماشاء اللہ بہت اچھی گفتگو ہوئی ہے. جب انہیں دیکھتے ہیں تو ہم بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں. میری نظر میں یہ چلتا پھرتا ہوا کا انسائکلوپیڈیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو زندگی میں ان سے مصروف ہوتا رہے گا. اور 3 شعر مختصر سارے کی اجازت سے. ڈول جائے گا تیرا ایمان بھی, ڈول جائے گا تیرا ایمان بھی, سر پہ رکھ سکتا ہے وہ قرآن بھی. دنگ ہوتا ہوگا وہ بھی دیکھ کر, کیا عجوبہ چیز ہے انسان کی. اور ایک کمی ہے بس تیری تصویر کی, رکھ دیا ہے میز پر گلدان بھی. اور تم بنا سکتے ہو خود اپنی جگہ, دل کشادہ بھی ہے اور گنجان بھی. اور محسن ان کی قدر کرنی چاہیے, بیٹیاں رحمت بھی ہیں مہمان. اور جو تمازن میں جل نہیں سکتے وہ کبھی پھول پھل نہیں سکتے. دیکھ سکتے ہیں تیرے ہاتھوں کو, ہم لکیریں بدل نہیں سکتے. دیکھ سکتے ہیں تیرے ہاتھوں کو, ہم لکیریں بدل نہیں سکتے. اور زہر تو ہے ہمارے اندر بھی,
आपके साथ चल रहे हैं। मैं दावत कलाम में वॉइस क्वालिटी अच्छी है। वो लश्करी जुबान है कि आलमी जुबान है, वो लश्करी जुबान है कि आलमी जुबान है, हमें अजीज बस हमारी मादरी जुबान है। वो लश्करी जुबान है कि आलमी जुबान है, हमें अजीज बस हमारी मादरी जुबान है। कभी हम एक दूसरे के दुख समझ नहीं सके, कभी हम एक दूसरे के दुख समझ नहीं सके, अगरचे हम पड़ोसियों की एक ही जुबान है। फिर इस हिसाब से तो मेरे अश्क आएगा गए, फिर इस हिसाब से तो मेरे अश्क आएगा गए, अगर सभी दिलों के भेद खोलती जुबान है। मैं किस तरह से अब तेरी नजर का तर्जुमा करूं, क्या कहना, मैं किस तरह से अब तेरी नजर का तर्जुमा करूं, समझ में आ नहीं रही ये कौन सी जुबान है। मैं किस तरह से अब तेरी नजर का तर्जुमा करूं, समझ में आ नहीं रही ये कौन सी जुबान है। मोहब्बतों को आम करने में लगा हुआ हूं मैं, मोहब्बतों को आम करने में लगा हुआ हूं मैं, कि जैसे इस जहान की ये आखिरी जुबान है। और आखिर में शेर और इजाजत। हम इतनी गर्मजोशी से मिले थे, हम इतनी गर्मजोशी से मिले थे, हमारी चाय ठंडी हो गई।